ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو پورا ہم نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں جو ابھی نواز شریف صاحب کے ایکسپنسز جو ہیں وہ اس کے اوپر تو بعد میں آئیں گے اور اس کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے۔ ویسے وہ پرائم منسٹر تھے تو چلے، ان کے ساتھ فیملی نے جو ٹریول کیا وہ اربوں میں جاتا ہے۔ خود نواز شریف صاحب نے جو دورے کیے، سرکاری دورے کیے، وہ اربوں میں جاتے ہیں۔ ہر دورے میں وہ لندن رک کے گئے اور لندن میں اپنے گھر کو جو انہوں نے چلایا وہ بھی سرکار کے پیسوں سے ہی ان کا ساری ٹریولنگ رہی۔ لیکن یہ کچھ ایکسپنسز جو کہ خالصتاً اللیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، جن کا کوئی قانونی جواز جو ہے وہ نہیں بنتا تھا، اور یہ ایکسپنسز ہیں جو حسن، حسین اور مریم نواز شریف نے سرکار کے خرچے کے اوپر ٹریول کیا جہاز میں۔ یہ 1,71,48,603 روپیہ ایک ہے، جو دو جہاز ہیں G4 اور G450، یہ پرائم منسٹر کے دو جہاز ہیں۔ ان دونوں جہازوں کے اوپر جو سفر، جس میں وزیر اعظم ساتھ نہیں تھے، جس میں کوئی سرکاری کام نہیں تھا، یہ جو ایکسپنس ہے یہ صرف ان کو جاتی عمرہ سے لانے لے جانے، لاہور میں آنے، یا جہاں پہ انہوں نے پسندیدہ کسی جگہ پہ جانا تھا اس کے لیے کیا گیا۔ 1,71,48,603 روپے کا ایک ایکسپنس ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا بچوں نے، مریم سابق وزیر اعظم کے بچوں نے، اس میں حمزہ شہباز کا اور باقی جو شہباز شریف صاحب کے بچے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، وہ پنجاب حکومت کا ہے، وہ علیحدہ ایکسپنس ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ایکسپنس شامل نہیں ہے۔ یہ 62,30,000 روپے کا جو ہیلی کاپٹر ایکسپنس ہے یہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کہ یہ جو پیسے جو خالصتاً غیر قانونی جو ہیں وہ لاگ بک سے ٹریس ہوئے ہیں، اور یہ جو پیسہ ہے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا، اس کا بل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھیجا جائے گا، اور یہ پیسے ان سے ریکور کیے جائیں گے، کیونکہ یہ سرکار کا پیسہ ہے، اس کو آپ اس طرح سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے، مریم نواز شریف کو، حسن نواز شریف کو اور حسین نواز شریف کو، کہ یہ پیسے وہ واپس کریں۔ اب چونکہ اصل موضوع ہمارا RTS ہے، اور وہ کیوں بند ہوا وہ جو ہے وہ جو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا اس کے عملے کو یا اس کی کارکردگی کو بچانے کے لیے نہیں آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نادرا کا جو انوالومنٹ ہے اس کو بھی ملائم کرنے کے لیے نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک فیئر اور فری الیکشن اگر ہوا ہے تو پھر اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور میں آج ثابت کروں گا کہ یہ فیئر اور فری الیکشن ہوا ہے، لیکن اگر RTS کے ذریعے سے اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے تو میں تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے اس کے ذریعے سے آپ کو واضح کر دوں گا کہ یہ پورا سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کا پریزائڈنگ افسر، اس سائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 میں سیکشن 13(2) پہ یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس جب وہ 45 فارم مکمل کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن نے اسی سیکشن کی روح سے نادرا کا ڈیولپ کیا ہوا ایک اپلیکیشن جو ہے ڈالا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تصویر لے گا، جس طریقے سے آپ کو دن میں کئی تصاویر آتی ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے یا دوستوں کے ذریعے، اور اس کو آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں دوسری جگہ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے۔ بالکل اتنا سمپل جیسا سسٹم ہے، جس کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نادرا نے 18 کروڑ روپیہ کیوں چارج کیا اتنی چھوٹی جیسی ڈیوائس کے لیے اور اس کے سرور کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہ ہے سارا سسٹم۔ یہاں پریزائڈنگ افسر بیٹھا ہے، اس نے 45 کمپلیٹ کیا اور اس کے جو ہے امیج لے کے اور اس نے ٹرانسمٹ کیا۔ یہ ٹرانسمٹ کرنے کے 3 سرور ہیں، سامنے دکھا
یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے 3 سرور ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا. اور اس کے بعد اب نادرا یہ کہہ رہا ہے کہ RMS جو مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ RO سے ہوتا ہے، وہ مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ تو تب ہوگا وہ یہاں ہے کہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو کے آئے گا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو میری سارا ریسرچ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ثابت کریں گے کہ اس کو یہاں سے سٹاپ کیا گیا. کیوں سٹاپ کیا گیا؟ انشاءاللہ جب فورینزک ایکسپرٹ سسٹم کے اندر جائیں گے تو یہ پروو کریں گے کہ یہاں سے جان بوجھ کر 42,000 امیجز جانے کے بعد 2 بجے تک 42,862، پھر لکھ لیں آپ، 2 بجے تک رات کے ٹرانسمٹ ہو چکے تھے 42,862. یہ 51% آپ کا ٹوٹل ریزلٹ ہے. اور کتنی کمپلینٹ آئی؟ صرف 91. جو کمپلینٹ پورے پاکستان کے اندر آئی ہے وہ صرف 91. 85,000 پولنگ اسٹیشن ہیں، 2 سے ضرب دے دیں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، 1,70,000. 1,70,000 میں سے صرف 91 شکایات درج ہوئی ہیں. ذرا آپ پرسنٹیج دیکھ لیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیئر اور فری الیکشن کے اوپر اگر اس کو کنٹروورشل بنانے کی بات کی جائے گی تو پھر اس کو دیکھا جائے جو نادرا کے پاس پورا کنٹرول ہے. اور نادرا کے چیئرمین کو جس طریقے سے ہائر کیا گیا دوبارہ، جس طریقے سے اس کی کوالیفیکیشن کو اپ گریڈ کیا گیا، سارے ثبوت جو ہے میرے پاس موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی ذاتی طرف سے کہ عثمان مبین صاحب کو، ذوالفقار صاحب کو، اور جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان کے برادر اللہ مرین، جو پورا ٹیکنیکل ہیڈ تھا اس کو کم از کم چند دن کے لیے مارل اتھارٹی کے وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ فورینزک آڈیٹر جو ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں TI، یہ ہے آپ کا NTIBC، نیشنل ٹیلی کام انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ. یہ وہ بورڈ ہے جس کے اندر سارے جو ہے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فورینزک ایکسپرٹ. یہ آ کے فورینزک ایکسپرٹ جو ہے اس کا کر لیں کہ سسٹم کیوں خراب ہوا، بیک اپ اس کا کیوں نہیں تھا، بیک اپ نے کام کیوں نہیں کیا. اور بنیادی بات ہے کہ نادرا کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ ساری خرابی یا ڈیلے جو ہے یہاں ہوا ہے. ڈیلے ہونے کے بعد بھی میں ایک عام فہم آپ کو یہ بتا دوں، عام فہم کہ ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس اس کا اسی وقت کا نکالا ہوا امیج موجود ہے یا تصویر موجود ہے، ٹائم موجود ہے کس وقت اس نے یہ تصویر نکالی تھی. آپ پورے ملک سے 200 ایسے ٹیلی فون یا 300 ٹیلی فون یا 400 ٹیلی فون پریزائڈنگ افسر کے جمع کر لیں. آسان سی بات میں بتاتا ہوں، عام فہم، اس کو جمع کر لیں اور پھر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر 45 فارم دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اتنا آسان. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ امیج جو انہوں نے لیا ہے اس وقت جب 45 فارم انہوں نے کمپلیٹ کیے تھے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. اس میں آدھے سے زیادہ ٹرانسمٹ ہو چکے تھے، 51%. آپ پورے ملک سے 200-300 ٹیلی فون کے امیج جو ہے جمع کر لیں اور جو فارم 45 باقاعدہ طور پہ ویب سائٹ کے الیکشن کمیشن کے ہے اس سے آپ اس کا موازنہ کر دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ RTS سٹاپ کیا گیا ہے، سٹاپ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. RMS سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. RMS اینڈ یوزر ہے، اینڈ یوزر ہے. اور یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اگر سٹاپ جو سلو ہوا ہے وہ یہاں سے ہوا ہے. ایک اور میں مثال آپ عام آدمی کی طرح آپ کو دے دوں کہ ایک ٹاور کے اوپر پورے ملک کے اندر یہ ایک کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا فٹ بال کا کہ جہاں سے 1,70,000 امیجز ایک وقت کے اندر گئے. یہ پورے ملک کے ٹاوروں نے اس کا لوڈ اٹھایا اور پر لوڈ جو ہے کتنا، ایک ٹاور کے اوپر 2 یا 3. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عید کی چھٹیوں، عید کے چاند پہ یا کسی بڑے دن آپ کو آپ کے ٹیلی فون پہ کتنے امیج آتے ہیں؟
ایک ٹاور کیا 2 یا 3 امیج ٹرانسمٹ کرنے میں وہ کیا بلاک ہو جائے گا؟ اتنی سی بات ہے، آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر پورے ملک سے جو ٹاور لگے ہوئے ہیں پولنگ اسٹیشنوں کے نزدیک، اس میں 2 یا 3 پر ٹاور یا 4 پر ٹاور ایک وقت کے اندر جو ہے ٹرانسمٹ ہوئے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیوں روکا گیا، رک گیا کیوں گیا، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور خدا کا فضل ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے۔ جو دوسری بڑی بات ہے، جو سیاسی بات ہے لیکن حقیقت کہ 12 بجے کے قریب جبکہ ای سی پی کو پتہ نہیں، شہباز شریف صاحب کو کہتے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بند ہو گیا، سسٹم بند ہو گیا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 12 بجے کے قریب جبکہ ای سی پی کو پتہ نہیں ریزلٹ آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ 2 بجے تک 42,862 آپ لکھ لیں اور ویریفائی کر لیں، یہ ریزلٹ آئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اسی ٹرانسمیشن کے ذریعے، ریزلٹ ٹرانسمیشن کے سسٹم کے ذریعے۔ اگر یہ 12 بجے بند ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن کی اطلاع سے پہلے شہباز شریف صاحب کو کیسے پتہ چلا گیا؟ میں نے جو 15 سوال دیے تھے، 15 سوال انٹیریئر کی کمیٹی میں جس کو ہیڈ کرتے ہیں رحمان ملک صاحب، 15 کوشچن میں نے کیے تھے، اس میں 2 مختلف جواب جو ہے الیکشن کمیشن ایک کہہ رہا ہے اور نادرا دوسری بات کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ نادرا کی ہے، کیونکہ ان کا کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ میں الیکشن کمیشن کو کم از کم اس سلسلے کے اندر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اینڈ یوزر ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے 21 ارب روپے آپ کو دیا الیکشن کرانے کے لیے، جنرل الیکشن فری اور فیئر۔ آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، جہاں جہاں اس کی قواعدیں ہیں۔ میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ 4 الیکشن کمشنر جو تھے ان کی اپوائنٹمنٹ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے آپ کے سامنے موجودگی میں کی، چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ بھی پیپل پارٹی اور نون لیگ نے کی، اور جب میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا ایز اے چیف الیکشن کمشنر آف پی ٹی آئی، 1,18,000 امیجز مجھے ثابت کرنی پڑی، جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان کے پینل کو، مجھے الیکشن کمیشن میں آ کے ثابت کرنا پڑا، اور وہاں میں نے یہ آرگومنٹ کیا کہ باقی پارٹیاں تو ایک کمرے کے اندر جمع ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے ووٹ دیتی ہیں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے الیکٹرانک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اس کے ذریعے جب آپ نے الیکشن کرایا ہے تو اب پورا ریزلٹ کمپیوٹرائز ریزلٹ ہمیں چاہیے۔ ہم نے وہ سارا 1,10,000 ووٹ جو تھے وہ لا کر ان کو بتایا، اور تب جا کے ہمیں بلے کا نشان ملا۔ یہ تو حالت ہے الیکشن کمیشن کی ہمارے ساتھ کہ ہمیشہ ستیری ماں کا ثبوت جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ NTISB جو ایک واحد ادارہ ہے جس کے اندر FIA کے، اس کے اندر جتنے بھی آپ کی ایجنسیاں ہیں ان کے ایکسپرٹ ہیں، فرینزک ایکسپرٹ ہیں، کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ سسٹم آخر کیوں روک دیا گیا، وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر الیکشن کے بارے میں جو ہے اپنی رائے دیں۔ شکریہ جی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی کدھر کے؟ ہاں ٹھیک ہے، عرفان۔ آپ نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو نوٹس بھیجی گئی عمران خان صاحب کو بھی یہ دعویٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا آلریڈی دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنے رسول میں کہا کہ کچھ ایسے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جو ملک کے خلاف ہیں، ان کو ہم ختم کریں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ کون سے ایک سوال سواتی صاحب سے 4 سوال 2 بجے تک RTS آتا رہا، لیکن الیکشن کمیشن نے جو رزلٹ ہمیں دیے وہ 1 دن کے بعد دیے، تو کیوں نہیں انہوں نے فوراً آخری سیشن پر؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ تو الیکشن کمیشن آپ کو جواب دے گا، میں الیکشن کمیشن کی ترجمانی نہیں کر رہا۔
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 21 ارب روپے آپ نے خرچ کیا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے فورینسک آڈیٹر کے سامنے جائیں اور بتائیں جی. لیکن الیکشن اگر 50 دن بھی اگر لیٹ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی ریسرچ کے مطابق، تو میں نے آپ کو بتایا کہ فارم 45 اسی وقت اس کا امیج دیا گیا ہے. وہ 50 دن بعد، آپ 3 سال کے بعد بھی آپ اس امیج کو تبدیل یا آڈٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اور اس کے ذریعے آپ دیکھ لیں گے کہ الیکشن فری یا فیئر ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے ایڈمٹ کیا کہ آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، یہ اس کے RTS کے، آپ پریشر کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ پاور آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس، آپ ناگرا کے افسران کو کیوں نہیں سسپینڈ کرتے؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ فواد صاحب سے، چودھری صاحب یہ 1 کروڑ روپیہ تو بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، اس ملک میں تو اربوں اربوں روپیہ لٹا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی بہت چھوٹی بات ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ اس سسٹم کے اندر جانے کے لیے، اس سسٹم میں اندر جانے کے لیے ضروری ہے کہ فورینسک آڈٹ ہو. اس سسٹم میں اندر جانے کے لیے، کیونکہ کوڈ نمبر جو ہے نادرا کے پاس ہے، ایسیسیبلٹی جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے، کوڈ نمبر جو ہے وہ نادرا کے پاس ہے. اس لیے فورینسک آڈیٹر ہی جا کر اس کے ایکسپرٹ جو ہے فورینسک کے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اس سسٹم کے اندر یہ 3 کیوں، کس وقت اور کس نے یہ مال فنکشن ہوا ہے. تو بھی اگر کسی نے بند کیا ہے تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا فورینسک آڈٹ ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ چلا جائے. کیونکہ اس کے اسٹریس ٹیسٹ ہوئے تھے، اس کا باقاعدہ طور پہ پہلے جتنے بھی ٹیسٹ اس کے ضروری تھے وہ ہوئے تھے. پھر آخر کیوں سلو ڈاؤن ہوا، بند ہوا، مال فنکشن ہوا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کے اندر جایا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو 3 بڑے ہیں ان کو کنارے پہ لگا جائے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ طور پہ فورینسک آڈٹ ہو سکے. ٹھیک، سارے ادھر سے آ گئے، ادھر سے بھی. یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں بھی ایسے پریزائڈنگ افسران تھے جن کا یہ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مطلع کیا. دوسرا یہ کہ اگر سوتیلا سلوک کیا ہے الیکشن کمیشن نے آپ کے ساتھ، تو اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ مستعفی ہو جائیں. اگر آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن آپ کی نظر میں بھی نہ ہے، تو کیا آپ ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سلو ڈاؤن جو ہے نا، ذرا تھوڑا سا دیکھیں، میں نے کتنا آسان طریقے پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ امیج اسی وقت لیا گیا ہے جو اس وقت پریزرو ہے ہمیشہ کے لیے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہوا. اگر یہ ٹرانسمٹ نہیں بھی ہوا تو بھی یہ اسی وقت لیا گیا ہے، اور اس کو آپ کسی وقت مرضی ہے اس کو جو ہے آپ آڈٹ کر سکتے ہیں. میں پھر سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب امیج 45 کا فارم 45 کا لیا گیا ہے تو یہ امیج اسی وقت پریزائڈنگ افسر نے آپ کے ایجنٹ کے سامنے اسی وقت جو ہے یہ امیج لے لیا ہے. ٹرانسمٹ کس وقت ہوا اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے. میں نے پھر بتایا کہ 2 بجے تک جو ہے 2 بجے تک تو 42,862 امیجز جو ہے وہ آلریڈی بیچ چکے تھے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ 15 مہینے 2 سال بعد بھی آپ اس کو آڈٹ کرنا چاہیں تو آپ آڈٹ کر سکیں، اور نتیجہ وہی آپ کو ملے گا. اس لیے کہ یہ فرسٹ امیج 45 فارم کا جو پریزائڈنگ افسر نے اسی وقت 45 کے لیے ہیں، یہ ٹرانسمٹ کیے یا نہیں کیے، یہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، کبھی ٹیمپر نہیں ہو سکتا، کبھی ایڈٹ نہیں ہو سکتا.